پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کا وزن پڑے گا وہ پڑے گا اس کے خوبصورت عمل کا، اور سب سے جو خوبصورت عمل جو اس کے ترازو کو جھکا دے گا، ایسے کر دے گا۔ ایک روایت مجھے بھی یاد آ گئی، ایک شخص کا نامہ اعمال لایا جائے گا، ایک شخص کا ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس کی نیکیوں کو گناہوں کو تولا جائے گا، تو اس کا ترازو ایسے ایسے کر رہا ہوگا، ایسے ایسے سٹیبل نہیں ہو رہا۔ جب وہ ایسے ہوتا ہے تو اس کا دل کچھ ہمت میں آتا ہے، اور جب وہ یوں ہوتا ہے تو اس کا کلیجہ اچھل کے منہ کو آتا ہے۔ تو کوئی ابھی اس میں کسی طرف کا جھکاؤ واضح نہیں ہو رہا، اس سے ایسے کبھی اس کی جان نکلتی ہے، کبھی وہ اس کو سانس بحال ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک بادل آئے گا اور اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو کے پلڑے میں ایسے آ کے اتر جائے گا، تو یوں ہو جائے گا اور سٹیبل ہو جائے گا، تو کہا جائے گا فاز فوزا عظیما، کامیاب ہو گیا۔ تو اس وقت اس کا پسینہ خشک ہوگا، اس کی جان میں جان آئے گی۔ وہ فرشتے سے پوچھے گا بھائی یہ کیا تھا بادل سا؟ تو وہ کہیں گے یہ تیرے اچھے اخلاق تھے جنہوں نے آج تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث مجھے یاد آئی، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المومن حسن الاخلاق، سب سے وزنی عمل جو ترازو میں رکھا جائے گا فرائض کے بعد، سب سے وزنی عمل کسی بھی مرد کا، کسی بھی عورت کا، کسی بھی پڑھے لکھے ان پڑھ کا، مالدار فقیر کا، جو سب سے وزنی عمل ہوگا رائٹ سائڈ کے ترازو میں، وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ کہ اچھے اخلاق والے دنیا میں ملتے نہیں۔ بہت نمازی بہت ہیں، روزے دار بھی بہت ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی بہت ہیں، حج کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن اخلاق والوں سے دنیا خالی ہے۔ میرے عزیزو، اپنے اخلاق اچھے بنا لو۔ اور ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما خیر ما اعطی الانسان، یا رسول اللہ، اللہ اپنے بندے کو بے شمار نعمتیں دیتا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اس میں کتنے اعمال تھے، تہجد پڑھتا ہو، اتنے نفل پڑھتا ہو، اتنے روزے رکھتا ہو، اس کو آپ نے عبادت سے نہیں جوڑا۔ آپ نے فرمایا خیر ما اعطی الانسان حسن الخلق، کسی بھی انسان کو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز جو اللہ دیتا ہے، کسی بھی انسان کو، مرد کو، عورت کو، سب سے اعلیٰ درجے کی چیز جو اللہ کسی کو دیتا ہے وہ اس کے اچھے اخلاق۔ سب سے وزنی ترازو میں اچھے اخلاق، سب سے اعلیٰ چیز جو اللہ بندے کو دیتا ہے اچھے اخلاق۔ اور اچھے اخلاق دو چیزوں میں آ جائیں گے، باقی اس میں سمٹ جائیں گے۔ ایک اس کی حفاظت ہے، اس سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، اس سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، اس سے کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو ذلیل نہ کرو۔ اور یہ دل، اس کو ہر ایک کی نفرت سے پاک کر دو، ہر ایک کے کھوٹ سے پاک کر دو، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، کینہ سے پاک کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمارا لینا چاہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ میں باقی کامیاب تو اللہ کے فضل سے ہی ہوں گے۔ یہ اس کے بتائے ہوئے قانون کی بات کی ہے، جس پہ اللہ کا فضل ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور اس کا فضل، اس کی رحمت، خود کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت نیک عمل کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو ایک شیطان نے چکر چلایا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، تو اس طرح تو حسین اور شمر ایک ہی ترازو میں آ کے بیٹھ جائیں تو یہ تو ساری شریعت ہی الٹ پلٹ ہو جائے گی، ساری تاریخ ہی الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ بھائیو، اللہ نے اچھے برے کو الگ کیا ہے،
یہاں کی عدالت بھی الگ کرتی ہے، اللہ کی عدالت نے بھی الگ کیا ہے۔